بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، قرآن شریف کی ایک سورت کی چند آیتوں میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت اتاری گئی ہے، اور سورہ کا نام سورۃ القدر ہے۔ قرآن شریف کا یہ اسلوب سمجھیے کہ قرآن پاک میں جب اہم چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، جیسا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ترجمہ: تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب عطا فرماتا ہے، بندہ سمجھ لے کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، اس کے تقریباً 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 100 سال فرما دیے جاتے ہیں، 1000 مہینے ہی کیوں؟ اس بارے میں علماء کرام مفسرین نے شان نزول بیان کیا۔ ایک بڑا پیارا شان نزول ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ سنایا۔ پچھلی قوم میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا۔ 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دلوں پر ملال گزرا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی قوم والے لوگ تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت، ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، 84 سال 4 مہینے تو ہم زندہ بھی نہیں رہتے، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ اب ہمارے معاشرے میں ہم دنیا داری پر افسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہے، شاندار کاروبار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو ملال کس چیز کا تھا کہ حضور وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ملال پیدا ہوا۔ یہ رب کریم کو کب گوارا تھا؟ تو اللہ جل شانہ کی جانب سے جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماوے گا۔ یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے۔ اس کو اللہ جل شانہ نے اور آسان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پورے سال میں ایک رات ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان میں کوئی رات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کر لو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر ایسی رات ہے کہ آپ کو 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملنے والا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر پانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ نے صرف اعتکاف میں عبادت ہی کرنی ہے، تو آپ کو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی اور 10 دن کی عبادت کا لطف بھی اٹھا لیں گے۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو 5 طاق راتیں ٹارگٹ پر رکھیں۔ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس عادت کو ہمیں مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے تاکہ ہر رات عبادت کا ثواب مل جایا کرے۔ خصوصاً ان طاق راتوں میں آپ نے عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر بھی با جماعت پڑھنی ہے۔ بعض مساجد میں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ ذکر و اذکار کا بھی کوئی ٹارگٹ فکس کریں۔ درود شریف، کلمہ شریف، اللہ کا ذکر اذکار،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جو ذکر الہی ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد کم سے کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا ٹارگٹ رکھیں۔ سورۃ الملک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں۔ اس کے علاوہ 5 راتوں میں صدقہ دیں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ اب ان 5 راتوں میں جب آپ ٹارگٹ بنا کر عبادات کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان 5 راتوں میں سے جو بھی لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہوگی تو اس رات کے تمام اعمال آپ کے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق دیں، آمین۔